حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پادری کو دیکھا جو اللہ کی عبادت کر کے سوکھ کے کانٹا بن چکا تھا, گال پچک گئے تھے اس کے. حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے. حضرت عمر اسے دیکھ کے, بولو نا بھائی, رونے لگے. اگر آپ نہیں بولو گے تو میں آپ کو دیکھ کے رونے لگوں گا, پھر بتا رہا ہوں. حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے, اس کی حالت پر تعجب ہو رہا ہے کہ جزاک اللہ, اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے. ترس کیا آ رہا ہے؟ کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اس نے دنیا چھوڑ دی, بیوی بچے چھوڑ دیے, جنگل میں چلا گیا اور اپنے آپ کو اتنا گھلا دیا, مگر جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. کیوں؟ اللہ تو اس سے کم پہ راضی ہو گیا تھا. اللہ کہتا میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ, اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کر لو. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تورات کو پڑھ کے دیکھ لے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. سچا نبی آ چکا ہے, اور خود عیسائیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں, جو سمجھدار علماء تھے وہ گواہی دے رہے ہیں. وشاہد شاہد من بنی اسرائیل, یہودیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں کہ وہی پیغمبر ہے جس کی تورات میں نشانیاں ملتی ہیں, اور مسلمان بھی ہو رہے ہیں. اولم تکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے لیے اس میں نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اہل حق علماء, ان کا عمل عوام کے لیے بذات خود دلیل ہوتا ہے, ان سے پھر مزید کسی دلیل کا مطالبہ لازم نہیں ہے, اور ان کے ذمہ مزید کوئی دلیل لازم نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء, ظاہر اس سے صحیح علماء مراد ہے نا, جو شہوت پرست نہیں تھے. فرمائے بنی اسرائیل کے علماء محمد پر ایمان لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا بنی اسرائیل کی عوام کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تمہارے اہل حق علماء گواہی دے رہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. روتا رہے, سارا جسم گھلا دیا اس نے, فائدہ نہیں ہے کچھ. اللہ تھوڑے پہ راضی تھا کہ بھائی تھوڑا میرے طریقے کے مطابق تھوڑا کر لیتے, میں اس پہ خوش ہوں. اپنے طریقے سے زیادہ کرو گے تو میں اس پہ خوش نہیں ہوں گا, کیونکہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے. آپ اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لو, اللہ کا کسی کو بیٹا کہہ دیا تو وہ بھی معبود ہو گیا نا, کیونکہ خدا کا بیٹا بھی تو اس میں الوہیت آ گئی نا. ایک بادشاہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنا لیا آپ نے. آج کل عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تھوڑی مانتے ہیں. کوئی اس طرح کے کلپ آ رہے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنتا ہے؟ اللہ تو نہیں, اولاد نہیں جنتے اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, یہ جو عیسائی ہے نا, یہ حضرت عیسیٰ کو, ان میں سے بہت سے یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ نے جنا نہیں ہے, مگر یہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جس کو بیٹا بنایا جائے وہ حقیقت میں بیٹا ہوتا نہیں ہے. بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ہے بھائی, جس کو حقیقت میں بیٹا نہ بنایا جائے تو وہ تو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا, حقیقی تو نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ نے اگر محبت میں اپنا بیٹا قرار دے دیا تو حقیقی بیٹے تو نہ ہوئے نا. محبت کی وجہ سے اگر کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے تو وہ تو پھر جو بھی محبوب ہوگا اس پر یہ اطلاق جائز ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہوئی پھر؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, یہ مجازن بیٹا نہیں ہے, ہیں حقیقی بیٹے لیکن جنا نہیں ہے. تو یہ عجیب سی چیزیں ہیں. جب بھی آپ باطل کی طرف جاؤ گے نا تو کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو ایک غلط عقیدہ اگر آپ گھڑتے ہو تو اس غلط عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ مزید غلط فلسفے فرض کرنے پڑتے ہیں. بھائی بیٹا بنا لیا اس معنی میں کہ محبت سے ان کو بیٹا کہا, یا ان سے جیسے بیٹوں سے اچھا سلوک ہوتا ہے تو اللہ نے ان سے بھی اچھا سلوک کیا, اس کے تو ہم بھی قائل ہیں, اللہ پیغمبروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. تو وہ تو جو بھی پیغمبر ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ کو محبت تھی, ابراہیم علیہ السلام سے بھی تھی, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عیسائیوں کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ تھی. وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا بنایا اس معنی میں نہیں ہے کہ مجازی بیٹے ہیں حقیقی. اللہ معاذ اللہ حقیقی باپ ہے, اور عیسیٰ ابن مریم حقیقی بیٹے ہیں, مگر اللہ نے جنا نہیں ہے. تو بھائی حقیقی بیٹا تو وہی ہوتا ہے جس کو باپ, بیٹے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کسی کو لے کے آئے, یہ بچہ آ گیا, بھائی یہ زید نام ہے اس کا, آپ بولیں کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے, تو آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے, آپ نے جنا نہیں, میں نے جنا نہیں ہے. کہاں سے لیا؟ بھائی یہ پڑوسیوں کا تھا تو میں نے اپنا بنا لیا اس کو. تو مطلب پڑوسیوں کا ہوا نا, یہ نہیں ہے پڑوسیوں کا نہیں ہے, یہ میرا ہی. تو اچھا, یعنی آپ محبت کے جوش میں گویا کہ اپنا قرار دے رہے ہیں, حقیقت میں نہیں ہے, نہیں حقیقی میں میرا ہے. تو ابھی پھر پڑوسیوں سے کیوں لے کر آیا بھائی تو, جب تیرا ہے وہاں کیا کر رہا تھا یہ؟ بھائی تو پڑوسیوں سے کیوں لے کر آیا اس کو, جب یہ تمہارا ہے تو وہاں کیا کر رہا تھا یہ؟ کہہ رہے ہیں اصل میں یہ ہے تو انہی کا, تو جب ان کا ہے تو تمہارا نہیں ہے, تمہارا ہے تو ان کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو ان کا کوئی باپ نہیں ہے, اور اگر باپ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے تو وہ باپ کہاں ہے؟ وہی ہوا نا جس نے جنا ہے. ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو
حضرت مریم نے جنا ہے، باپ نے جنا ہی نہیں ہے، باپ تھا ہی نہیں ان کا، اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے اپنے کلمے سے ان کو پیدا کر دیا، ان کو کلمہ کن کی طاقت سے۔ کلمے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کلام مجسم ہو کے آیا، یہ بھی عیسائی کہتے ہیں۔ کلمے کا مطلب اللہ کے کلمہ کن کی طاقت کے، ہو جا تو وہ ہو گئے، اس کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیوں پیدا ہو گئے، بھائی بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب اللہ ہی باپ ہے، تو اس کا اللہ نے بڑے آرام سے جواب دے دیا، بہت آسان، آرام سے نہیں یعنی آسان جواب دے دیا قرآن میں۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے جیسے آدم کی مثال۔ عیسیٰ کی تو ماں تھی، آدم کے تو نہ ماں نہ باپ، تو جو خدا باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ صرف ماں کے ذریعے نہیں پیدا کر سکتا۔ کتنا آسان جواب دے دیا۔ وہ پادری جا کے نبی سے پوچھتا کہ میرا نظریہ ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کے پاس اس کے خلاف کیا دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پیش کر دیتے، پادری سمجھ جاتا کہ میں اب تک کس میں ہوں، گمراہی میں ہوں، اور اس کے علاوہ بھی نشانی ہے، صرف یہی تھوڑی ہے، خود قرآن بڑی نشانی ہے۔